یزید نے نواسہ رسول کو شہید کروا دیا، اور وہ یہ سوچتا تھا کہ اس ظلم کے بعد عرب کے سارے لوگ میری بیعت کریں گے، سب میرے سامنے جھکیں گے، کوئی بھی حسین کے بعد میرے سامنے سر نہیں اٹھائے گا۔ لیکن جب رسول اللہ کی بیٹیاں قید ہو کے کوفہ اور شام کے بازاروں سے گزری، ان کے خطبے سنتے سنتے لوگوں کے مردہ ضمیر جاگنے لگے، اور یوں یزید کے خلاف بغاوت پیدا ہو گئی۔ ہر کوئی یہ سوچنے لگا کہ اسلام اللہ کا دین ہے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یہ خاندان اللہ کا محبوب ترین خاندان ہے۔ جس نے ان کے ساتھ ظلم کیا اس کو بادشاہ کہنا بہت بڑا ظلم ہوگا۔ اور یوں مدینے والوں نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا۔ یزید نے مدینے پر حملہ کر دیا۔ تاریخ میں لکھا، یزید کی فوج 3 دن تک مسجد نبوی میں اپنے گھوڑوں کو باندھ کے اصحاب رسول کے ساتھ ان کی ناموس کے ساتھ بے حرمتی کرتے رہے، اور یوں مکے سے بھی یزید کے خلاف بغاوت پھیلنے لگی۔ پھر یزید نے خانہ کعبہ پہ حملہ کیا اور پھر خانہ کعبہ کو آگ لگا دی۔ اس واقعے کو آج بھی واقعہ ہرا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ہر کوئی یزید پر لعنت کرنے لگا، مگر یزید جس کو دیکھتا اس کا سر قلم کر دیتا۔ لیکن اللہ کی عدالت انصاف کرتی ہے۔ ان دنوں یزید ایک شدید بیماری میں مبتلا ہو چکا تھا۔ اس کی آنتیں اندر سے جلنے لگی تھی۔ وہاں کے حکیم پریشان ہو گئے کہ یہ کیسی بیماری ہے کہ تمہارا پیٹ اندر سے جل رہا ہے، ختم ہو رہا ہے۔ یزید کو اتنی پیاس لگتی تھی کہ وہ پانی کے لیے ترستا تھا، لیکن جب وہ پانی پیتا تھا تو وہ پانی اس کے پیٹ کو جلا دیتا تھا، اور اس کے محل کے لوگ یزید کو دیکھ کے یہ کہتے تھے کہ یہ عذاب حسین ابن علی کو پیاسا رکھنے کی وجہ سے ہے، جو وقت کا بادشاہ ہوتے ہوئے بھی پانی کی ایک بوند کو ترستا ہے۔ اتنے میں یزید نے اپنے بیٹے معاویہ کو بلایا اور کہا، یہ بیماری میری جان لے کے چھوڑے گی، اے بیٹے میرے بعد اس تخت کو سنبھالنا۔ یزید کے بیٹے نے سر کو اٹھا کے کہا، اس تخت کے نیچے حسین ابن علی کا خون ہے، کیا آپ یہ چاہتے ہیں جو لعنت آپ پر برس رہی ہے وہ لعنت حشر تک مجھ پر بھی آئے؟ نہیں، نواسہ رسول کے خون سے آلودہ ہے یہ تخت، اور ایسے تخت پر میں لعنت کرتا ہوں۔ یزید حیرت سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہا تھا۔ محل کے سبھی لوگ افسوس کر رہے تھے۔ ان دنوں یزید کے سامنے عرب کے بدترین سے بدترین نشے کو سامنے رکھا جاتا تاکہ یزید نشے میں رہے اور اس کو یہ درد معلوم نہ ہو، پیاس کے لیے تڑپے نہ۔ ایسے ہی نشے کی حالت میں کہنے لگا، وہ میرا بندر کہاں ہے جو میرے ساتھ رہا کرتا تھا؟ سپاہیوں نے کہا، وہ جنگل کی طرف نکل گیا۔ وہ اپنے گھوڑے پر بیٹھ کے جیسے ہی سپاہیوں کی طرف باہر گیا تو گھوڑے نے اپنی پیٹھ سے نواسہ رسول کے قاتل کو گرا دیا، اور یزید کا پاؤں گھوڑے کی رکاب میں پھنس گیا۔ وہ ایسے ہی گھسیٹتا ہوا یزید کو لے کے چلنے لگا۔ وہ گھوڑا دوڑتا رہا، دوڑتے دوڑتے اس یزید کا سر ایک پتھر سے جا ٹکرایا، لیکن وہ گھوڑا نہ رکا یہاں تک کہ یزید کا جسم پامال ہونے لگا۔ یزید کی فوج نے جب یزید کی لاش کو دیکھا تو کہنے لگے، حسین ابن علی کے خون کی یہی سزا ہے، اور اس کو شام میں تدفین کر دیا۔ آج بھی یزید ملعون کی قبر موجود ہے، لوگ جا کے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ کفر کی حکومت تو قائم ہو سکتی ہے مگر ظلم کی حکومت کبھی نہیں چل سکتی۔ یزید نشان عبرت بن گیا۔ اس زمین پر جو بھی ظلم کرے گا اللہ تا حشر اس کو عبرت کا نشان بنائے گا۔